السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، خطبات رمضان میں آج کا تیسرا درس ہمارا ہے روزے کی فرضیت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ایاما معدودات فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ایام اخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون۔ سامعین و سامعات، روزے کی فرضیت سن 2 ہجری میں فرض ہوا ہے روزہ، اور زکوٰۃ بھی اسی سال فرض ہوئی ہے۔ شروع میں جب روزے فرض ہوئے تو اس میں لوگوں کو اختیار تھا کہ جو چاہے روزہ رکھے، اور جو روزہ نہ رکھنا چاہتا ہو وہ ہر دن ایک روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلا دے۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا ہے، ایاما معدودات فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ایام اخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون۔ معزز سامعین و سامعات، پھر اس کے بعد روزہ فرض عین ہوا، یعنی ہر مسلمان کو روزہ رکھنا لازم ہو گیا، اور فدیہ صرف معذوروں اور بیماروں کے لیے خاص کر دیا گیا ہے۔ اس طرح رمضان کے روزوں کی فرضیت 2 مرحلے سے گزری۔ پہلے مرحلے میں روزہ اور فدیے کے درمیان اختیار تھا، اور دوسرے مرحلے میں کیا ہے، روزہ رکھنا ضروری ہو گیا ہے۔ اس کا ایک تیسرا مرحلہ بھی ہے کہ لوگ جب نماز عشاء پڑھ لیتے یا عشاء سے پہلے سو جاتے تو ان کا روزہ کیا ہے، شروع ہو جاتا تھا، تو ان کے لیے کیا ہے، دوسرے دن سورج غروب ہونے تک کھانا پینا اور جماع حرام ہو جاتا تھا، جماع کرنا بھی۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، آسانی فرما دی کہ رات میں سورج ڈوبنے سے لے کر صبح صادق تک کیا ہے، کھانے پینے اور جماع کو حلال فرما دیا ہے۔ چاہے نماز عشاء سے پہلے سو یا نہ سو، تمہارا روزہ شروع نہیں ہونے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ آیت نمبر 187 میں ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ کو معلوم ہے کہ تم اپنے حق میں خیانت کرتے تھے، اس نے تمہاری توبہ قبول فرما کر تمہیں معاف فرما دیا، بس اب تم روزوں کی راتوں میں ان سے مباشرت کیا کرو، اور اللہ نے جو تمہارے لیے لکھ دیا ہے اسے تلاش کرو، اور تم کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ صبح کا سفید دھاگے رات کے سیاہ دھاگے سے نمایاں ہو جائے، پھر رات تک روزے کو پورا کر لو۔ یہ ہوئی روزے کی فرضیت کے بارے میں۔ اب روزہ کن لوگوں پر فرض ہے؟ تو سامعین و سامعات، روزہ ہر عقل مند اور بالغ مسلمان پر فرض ہے جو رمضان میں سفر کی حالت میں نہ ہو اور روزہ رکھنے پر قدرت رکھتا ہو۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ آیت نمبر 183 میں ارشاد فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ جس شخص میں یہ شروط پائے جائے اور اس نے رمضان کا مہینہ پا لیا تو اسے روزہ رکھنا فرض ہے، اس کے لیے کوئی چھٹکارا نہیں ہے، رخصت نہیں ہے، کیونکہ اللہ سورہ بقرہ آیت نمبر 185 میں ارشاد فرمایا ہے، پس تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پا لے تو وہ اس میں ضرور روزے رکھے، اور جو بیمار ہو یا سفر پر ہو تو اسے دوسرے دنوں میں یہ رمضان کے روزے، یہ گنتی کو کیا ہے، پوری کر لینی چاہیے، یعنی چھوٹے ہوئے روزے قضا کر لے۔ عزیز سامعین و سامعات، روزہ اسلام کا ایک بنیادی رکن اور اہم ستون ہے، یاد رکھیے۔
بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان۔ اور سامعین و سامعات، جو شخص بغیر کسی شرعی عذر کے رمضان کے روزوں کو ترک کر دے تو اس نے اسلام کے ایک رکن کو ڈھا دیا اور کبیرہ گناہ کا ارتکاب کیا، بلکہ بعض سلف نے ایسے شخص کو کافر بھی کہا ہے کہ وہ اسلام سے خارج ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر، نعوذ باللہ۔ امام ذہبی بھی فرماتے ہیں کہ مومنوں کے نزدیک یہ بات ثابت شدہ ہے کہ جو شخص بغیر مرض اور بغیر شرعی عذر کے رمضان کے روزے چھوڑ دے، ترک کر دے، وہ زانی اور شرابی سے بھی بدتر ہے۔ اللہ اکبر، بلکہ اس نے مسلمان ہونے میں بھی شک ہے اور اسے زندیق گردان دیتے ہیں، یعنی یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ اور اسی طرح رمضان کے روزوں کو ترک کرنے والے کو سخت وعید اور اخروی سزا سنائی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس اثنا میں، اس دوران میں کہ میں سو رہا تھا، اللہ کے رسول کی بات ہے کہ اللہ کے رسول سو رہے تھے کہ اچانک دو شخص یعنی فرشتے اللہ کے رسول کے پاس آئے۔ انہوں نے کیا ہے، اللہ کے رسول کے دونوں بازوؤں کو پکڑ کر اور آپ کو ایک دشوار گزار پہاڑ کے پاس لے کر آتے ہیں، پھر اللہ کے رسول سے کہتے ہیں پہاڑ پر چڑھے۔ یہاں تک کہ جب اللہ کے رسول پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ جاتے ہیں تو سخت قسم کی آوازیں سننے لگتے ہیں، تو اللہ کے رسول پوچھتے ہیں آخر یہ کن لوگوں کی آوازیں ہیں؟ تو فرشتے جواب دیتے ہیں کہ یہ جہنمیوں کی آوازیں ہیں۔ پھر وہ فرشتے اللہ کے رسول کو لے کر چلتے ہیں تو اللہ کے رسول اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو ان کی پیروں کے بل الٹا لٹکا دیا گیا ہے، ان کے جبڑوں کو چیرا جا رہا ہے جن سے خون بہہ رہا ہے۔ تو پھر اللہ کے رسول پوچھتے ہیں یہ کون لوگ ہیں؟ تو بتایا گیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ حلال ہونے سے پہلے ہی روزہ کھول لیتے ہیں، یعنی افطار کے وقت سے پہلے ہی افطار کر لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ معزز سامعین و سامعات، یہ ان لوگوں کی سزا ہے جو روزہ رکھتے تو ہیں، پھر افطار کا وقت ہونے سے پہلے کیا ہے، جان بوجھ کر افطار کر لیتے ہیں۔ ان لوگوں کی حالت ہی یہی ہے تو ان لوگوں کا کیا ہوگا جو سرے سے روزہ ہی نہیں رکھتے ہیں۔ ہم اللہ سے دنیا اور آخرت کی سلامتی اور عافیت کے طلبگار ہیں۔ اللہ ہمیں صحیح سلامت رکھے، رمضان کے روزے رکھنے کے اللہ ہمیں توفیق دے، ہمیں صحت و عافیت سے نوازے، آمین ثم آمین۔